اللہ کے حکم کے لیے، تو جو شخص اللہ کے حکم کے لیے ڈٹ جاتا ہے پھر اللہ کا اس سے مدد کا وعدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اب یہ جو ایمان ہے پیدائشی طور پر تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن اس ایمان کے لیے محنت کرنا ہوگی، ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کامل ایمان والا ہوگا اللہ اس کا دفاع کریں گے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں اور کریں گے، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد اور کل جو قیامت والا دن ہوگا اس دن بھی ہم اپنے پیاروں کی مدد کریں گے۔ تو انسان کی طرف اللہ اپنے بندے کی طرف اس وقت اپنی مدد متوجہ کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب یہ شخص کامل ایمان والا ہوتا ہے، خالص ایمان والا ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ پہلا عمل، پہلا عوامل۔ اور دوسرا فرمایا کہ انسان جب اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے، کامل ایمان والا بن جاتا ہے، تو پھر ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ہے، کہ انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر کامل ہے، یہ اس کو جنت پہ لے کر جائے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ نیک اعمال نہیں ہوں گے، اچھے اعمال نہیں ہوں گے، تو پھر اسے کچھ نہ کچھ ایسا جہنم میں جلنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں، جہاں پر بھی ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ نیک اعمال کا بھی ذکر کیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ کامیاب ہیں، وہ خسارے میں نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ساتھ نیک عمل کیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جس نے بھی نیک عمل ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ کا اس سے مدد کا وعدہ ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ انسان جب ایمان کامل لے کر آتا ہے، اس کے بعد وہ نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی مدد متوجہ ہونے کے لیے ایک عمل اخلاص ہے، کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ کسی مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کہیں پر کنواں کھدوا دیتا ہے، کہیں پر یتیموں کی کفالت کرتا ہے، کہیں پر کوئی راستے بنوا دیتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے اللہ کے ہاں اس کا کریڈٹ اور اپریشیٹ اللہ کی طرف سے چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابو لیث سمرقندی ایک اللہ کے ولی گزرے رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے جو اخلاص ہے وہ ایک چرواہے سے سیکھا ہے، چرواہا بکریاں چرانے والا، کہ وہ چرواہا جنگل کے اندر ہے، بکریاں چرا رہا ہے، وہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور انسان موجود نہیں ہے، اسے کوئی ترغیب دلانے والا نہیں، اس کی کوئی باز پرس کرنے والا نہیں، لیکن وہ اس جنگل کے ماحول کے اندر بکریوں کے اندر وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے جو اخلاص ہے وہ اسے ایک چرواہے سے سیکھا ہے، کہ وہاں پر اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، اسے یہ نہیں کوئی طلب کہ بکریاں بولیں گی، کوئی اسے اپریسیشن لیٹر دیں گی، نہیں، اللہ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے۔ تو جس طرح ایک چرواہا ایک جنگل کے اندر بکریوں کے ماحول میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی طرح ایک انسان لوگوں کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو فرمایا اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کے انعامات اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت کی مدد
اللہ فرماتے ہیں کہ بِضَعِیفِهِمْ ان کے کمزوروں کی وجہ سے ان کی مدد کی جاتی ہے، وَبِدَعْوَتِهِمْ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کی مدد کی جاتی ہے، وَبِصَلَاتِهِمْ ان کمزوروں کی نمازوں کی وجہ سے ان کی مدد کی جاتی ہے، وَبِإِخْلَاصِهِمْ ان کمزوروں کے غریبوں کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد کی جاتی ہے۔ تو انسان کی طرف، بندہ مومن کی طرف اللہ کی مدد متوجہ ہونے کا تیسرا سبب وہ اخلاص ہے۔ انسان کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو یا بہت بڑے لیول کا عمل ہو، اسے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایک عمل کہ جس سے اللہ کی مدد انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے۔